اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AsSeerah یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ مغرب اپنے کلونیل دور اور اس کے بعد پوری دنیا پر جو اپنا تہذیبی قبضہ جمائے ہوئے ہے اور ذہنی غلامی کے ذریعے جس سویلائزیشن کو ہم پر امپوز کیا ہوا ہے، اس کے راستے تین ہیں۔ پہلا تعلیمی نظام، دوسرا سیاسی نظام اور تیسرا معاشی نظام۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں۔ مغربی تعلیمی نظام کے ذریعے ایک مادہ پرست انسان یعنی میٹریلسٹک پرسن تیار کیا جاتا ہے، جو مغربی تہذیب کی مادہ پرستانہ تہذیب ہے، اس کو چلانے کے لیے افرادی قوت اور دماغ میسر آ سکیں۔ اس کے بعد سیاسی نظام ہے جس میں سیکولرزم، نیشنلزم، ڈیموکریسی اور لبرلزم جیسے نظریات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرف منی، مسل اور میڈیا کو مینج کر کے اور دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنے فیور میں کر کے سیاسی غلبہ حاصل کیا جاتا ہے اور اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ تیسرا ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام، جس کی جڑ سود ہے اور جس نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، جس میں بہت تھوڑے سے لوگوں کے پاس سرمایہ مرکوز ہو جاتا ہے۔ 2001 میں طالبان کو ہٹانے اور افغانستان پر بمباری کی وجہ کوئی القاعدہ نہیں تھی، بلکہ طالبان کے ذریعے مغرب کے ان تینوں نظام کے خلاف راستہ اختیار کرنے پر ہوا تھا۔ طالبان کیا چاہتے تھے؟ اسلام کا تعلیمی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام، اور امریکہ اور اس کے الائنس مغربی نظام چاہتے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی کٹھ پتلی حکومت کے ذریعے مغربی نظام تعلیم، نظام سیاست اور معیشت کو بحال کیا۔ اس نے بڑی تعداد میں لڑکیوں کے اسکول کھولے، جس کا نصاب امریکہ میں تیار ہوتا تھا اور اس کی کتابیں بھی امریکہ میں چھپتی تھیں، جو ہر ماہ شپ سے کراچی اور وہاں سے کابل پہنچائی جاتی تھیں اور وہاں سے اسکولوں میں تقسیم ہوتی تھیں۔ انہیں جس طرح کی لڑکی اور عورت چاہیے، اس کا رول ماڈل بھی ملالہ یوسفزئی کی شکل میں پیش کر دیا گیا تھا۔ ملالہ کا باپ ایک امریکی ملازم تھا۔ ملالہ کو ہیروئک کریکٹر بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی لمبی کہانی ہے۔ ملالہ کو مغرب نے پوسا پالا، نوبل پرائز دیا، آکسفورڈ میں داخلہ کرایا، اس کے نام سے اس کی بائیوگرافی لکھی اور چھاپی گئی۔ اس بائیوگرافی کو دنیا بھر میں مسلم بچیوں کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ نارتھ امریکہ اور یورپین ممالک کے اسکولوں میں مسلم گرلز اسٹوڈنٹس کو خصوصی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ملالہ کا حال ہی میں بیان آیا ہے کہ وہ مرد اور عورت کے تعلقات کے لیے شادی کو غیر ضروری سمجھتی ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی مدد سے قائم ہونے والے ان اسکولوں کا مقصد ملالہ جیسی لڑکی تیار کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایسی مائیں تیار کرنا ہے جن کے کوکھ ایسے مجاہدین نہ پیدا کر سکیں جو امریکہ اور مغربی تہذیب اور اس کے نظام کے لیے چیلنج بن سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی یہ تعلیمی جنگ اس کی فوجی جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگر امارت اسلامی افغانستان نے ملک بھر میں پھیلے اس تعلیمی اور اسکولی ٹائم بمز کو چیک نہیں کیا اور اپنا تعلیمی نظام، نصاب اور کتابیں تیار نہیں کیں تو افغانستان کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ انہی اسکولوں کے تعلیم یافتہ بچے اور بچیاں جو اب جوان ہو رہے ہیں اور جو بھارت اور امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مختلف NGOs لے کر آئے ہیں، تحریک طالبان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔
تو افغانستان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے اور ہوگا کہ وہ مغربی تعلیمی نظام کو اکھاڑ دے گا، کیونکہ یہ نظام ایک مادہ پرست انسان پیدا کرتا ہے، جبکہ اسلامی نظام تعلیم بنیادی طور پر ہدایت یافتہ انسان بنانا چاہتا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم دنیا کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ ترقی کو ربانی ہدایات کے زیر نگرانی لاتا ہے، اس کا پابند بناتا ہے۔ ہمارا تحریک طالبان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ مغربی نظام تعلیم کو اپنا کر ہم نے جو اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ ظلم اپنے اوپر اور اپنی قوم پر نہ کرنا۔ ہم نے جیسا حال کیا ہے اپنا ویسا مت کرنا۔ دوسرا بڑا امریکی سیٹ بیک یہ ہے کہ امریکہ کا لایا ہوا جمہوری سیاسی نظام ختم ہو گیا۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کٹ پتلی افغان حکومت کے ذریعہ یہ لایا جانے والا جمہوری نظام، اس کا طالبان نے مکمل بائیکاٹ کیا۔ یہ جمہوری نظام اسلامی قوتوں کو اقتدار سے باہر رکھنے کا فل پروف سسٹم ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سوویت یونین کے خلاف جو جماعت سب سے مقبول تھی، یعنی حزب اسلامی، ان کے قائد حکمت یار صاحب شروع میں جمہوریت کے حق میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روس کے جانے کے بعد افغانستان میں جمہوری نظام ہوگا اور اس میں وہ آسانی سے منتخب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حالات بدل گئے، طالبان کو طاقت سے آنا پڑا اور اس کے بعد انہیں ہٹا کر امریکی حمایت سے حامد کرزئی کی حکومت قائم ہوئی۔ الیکشن کا ڈھونگ ہوا اور اشرف غنی کو صدر بنایا گیا۔ اس جمہوری نظام میں شرکت کے خاطر جناب حکمت یار صاحب اسی امریکی تائیدی اشرف غنی کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہو گئے۔ افغانستان میں امریکی موجودگی میں جو آخری صدارتی الیکشن ہوا یعنی 2019 میں، اس میں گلبدین حکمت یار ایک امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور اس الیکشن میں حکمت یار تیسرے نمبر پر آئے تھے اور ان کے ووٹ اور جیتنے والے اشرف غنی کے درمیان ووٹ میں بہت بڑا فاصلہ تھا۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ جب قاضی حسین احمد مرحوم نے 1993 میں پاکستان میں الیکشن کے لیے جو پاکستان اسلامک فرنٹ بنایا تھا تو اس میں وہ NA100 لاہور 9 سے امیدوار تھے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے امیدوار میدان میں تھے۔ پیپلز پارٹی کا امیدوار طاقت اور دولت میں سب سے آگے تھا اور وہی جیتا۔ قاضی حسین احمد تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جمہوری سیاسی میدان میں جماعت اسلامی اب قاضی حسین احمد سے بہتر کوئی امیدوار لا سکتی ہے۔ اس برطانوی جمہوری نظام میں تبرک کے طور پر کچھ اسلامی نمائندوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کا جمہوریت پر بھرم اور یقین قائم رہے، لیکن دراصل ان کا انتخاب سے منتخب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی اسلامی جماعت کسی وجہ سے واقعی خطرہ بن سکتی ہے جو الیکشن کی سیاست میں چیلنج دے سکتی ہے اور اس کی کامیابی کے کچھ امکان بھی ہوں، جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان، یا کوئی جماعت کسی طور پر چن کر آ جائے، الیکشن میں جیت کر آ جائے، جیسے اخوان المسلمون مصر میں کیا ہوتا ہے، اسے طاقت سے کچل دیا جاتا ہے۔ حکومت اور ریاست کی تمام مشنری اس کے خلاف متحرک ہو جاتی ہے، ان کے قائدین کو قتل کر دیا جاتا ہے یا جیل بھیج کر وہیں سڑا کر مار دیا جاتا ہے۔ امکان یہی ہے کہ تحریک طالبان
امارت اسلامی افغانستان کبھی جمہوریت کی طرف نہیں جائے گی۔ انہوں نے خدا اور خلق سے شریعت کا وعدہ کیا ہے، اور مغرب کے نزدیک یہ ان کا دوسرا بڑا جرم ہے۔ تیسرا ان کا بڑا سپر کرائم یہ ہے کہ انہوں نے سود سے پاک معاشی نظام کا اعلان کر دیا ہے، اور اس چیز کو سرمایہ دار مغربی دنیا کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی۔ ایران میں اسلامی انقلاب آیا، ان کا معاشرہ بدلا، کچھ حد تک تعلیمی نظام بدلا، لیکن سودی نظام تبدیل نہیں ہوا۔ انہوں نے سود کو سود کے بجائے کچھ اور نام دے دیا۔ ایران امریکی ڈالر، سودی نظام اور کیپٹلزم کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنا۔ جب بھی اس نے تبدیلی کی کوئی معمولی کوشش بھی کی، امریکہ کی طرف سے حملوں کی دھمکی دی گئی اور ایران واپس اپنی پرانی پوزیشن پر آ گیا۔ اب جب کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے جانے پر مجبور ہوئے اور طالبان سے محفوظ انخلا کا معاہدہ ہوا، تو شروع سے طالبان کی طرف سے یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ وہاں شریعت کا نظام لائیں گے۔ یہ ان کے معاہدے کی پہلی شق تھی۔ تحریک طالبان نے جس تیز ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کم از کم پاکستان، ایران، ترکمنستان، چین اور روس اسے قبول کر لیں گے، اور ان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات فوراً قائم ہو جائیں گے۔ تحریک طالبان نے ایک میثاق مدینہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی سارے پڑوسی دغا دے کر نکل چکے ہیں۔ دنیا کو سود سے پاک معاشی نظام والا افغانستان نہیں چاہیے۔ تحریک طالبان اور امارت اسلامی افغانستان کے یہ فیصلے، یہ ارادے، یہ حوصلے، یہ عزم مغربی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے، لیکن دوسری طرف ساری دنیا کے مسلم امت کے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث ہے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے، ظلم سہتے رہے ہیں بڑی دیر تک، آج بدلہ چکانے کے قابل ہوئے، ظلم سہتے رہے ہیں بڑی دیر تک، آج بدلہ چکانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ تھی گھٹن قید افرنگ کی اس قدر، سب ہمارے قوا منجمد ہو گئے، تھی گھٹن قید افرنگ کی اس قدر، سب ہمارے قوا منجمد ہو گئے۔ تم نے بخشے ہیں جب سے ہمیں حوصلے، ہم جگر آزمانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ جب سے غلبہ حکومت خلافت چھٹی، دل گرفتار تھے اور غم زدہ تھے بہت، جب سے غلبہ حکومت خلافت چھٹی، دل گرفتار تھے اور غم زدہ تھے بہت، تم کو دیکھا تو جذبے مچلنے لگے، اور ہم مسکرانے کے قابل ہوئے۔ اے
شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ آپ دیکھ رہے تھے امارت اسلامی افغانستان کے مجاہدین کے نام اردو میں ایک حسین ترانہ۔ طالبان کے سودی نظام کے خلاف جانے ہی کی وجہ سے 2001 میں ساری دنیا مل کر افغانستان پر حملہ آور ہوئی تھی۔ پاکستان نے اپنا پورا ملک، زمین، سمندر اور فضائی اڈے امریکہ اور انٹرنیشنل کوalition فورس کو دے دیا تھا۔ طالبان کے کو فاؤنڈر ملا عبد الغنی برادر کو پاکستان میں گرفتار کر کے پاکستان کے جیل میں رکھا تھا۔ اس وقت پاکستان میں افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو ذلت کے ساتھ گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا، جنہیں 2005 تک گوانتنامو بے، کیوبا کے امریکی عقوبت خانے میں رکھا گیا۔ انہوں نے اس جیل کی روداد یادداشت پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس وقت پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو اسی مقصد کے لیے سربراہ مملکت بنایا گیا تھا۔ اس بار امریکہ نے افغانستان کی مکمل معاشی بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی ہے، اور اس میں بھی پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی وہ سرحدیں جو پہلے کبھی تاریخ میں بند نہیں ہوئی تھیں، طالبان کے حکومت میں آتے ہی بند کر دی گئیں۔ روز سینکڑوں ٹرک اور ہزاروں لوگوں کے سفر کا سرحد چمن سپن بلدک بند کر دیا گیا۔ افغانستان کے تازہ پھل ادھر آنے بند ہو گئے اور ادھر افغانستان میں اشیاء جانے بند ہو گئے تھے۔ اب سرحد کے عوامی دباؤ پر اسے کھولا گیا ہے۔ تو اس وقت افغانستان میں جو اکنامک کرائسس ہے، اسے پیدا کرنے میں پاکستان بھی اہم رول ادا کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس خطے میں اپنے سب سے بڑے ملازم ملک سعودی عرب سے پاکستان کو جو 4.2 بلین امریکی ڈالرز دلوائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی افغانستان کے خلاف پاکستانی تعاون کا معاوضہ ہی ہے۔ پینٹاگون کے ایک سینئر اہلکار نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو اپنی فضائی حدود تک رسائی دینے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انڈر سیکریٹری برائے دفاعی پالیسی کولن کاہل نے سینٹ کے آرمڈ سروسز کمیٹی کے ساتھ افغانستان اور ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے خطوں میں سیکورٹی پر سماعت کے دوران یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ وہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جیک ریڈ کے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، جنہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے تعاون سے متعلق پینل کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو امکان ہی ہے کہ امریکہ اب آئیسس کے بہانے سے افغانستان پر حملہ جاری رکھے گا اور اس میں پاکستان کا مکمل تعاون ہوگا۔ حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے افغانستان کا دورہ کیا۔ مسٹر قریشی کے بیان سے اندازہ ہی ہے کہ یہ دورہ بھی امریکہ اور IMF کے ایما پر تھا، اور وہ طالبان حکومت کو معیشت کا سبق سکھانے گئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے افغانستان میں پاکستانی معاشی ماہرین بھیجے جانے کی تجویز پیش کی ہے، وہی ماہرین جنہوں نے پاکستان کی معیشت کی لٹیا ڈبو دی ہے۔ اس وقت پوری دنیا افغانستان سے نہ سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے اور نہ تجارتی تعلقات اور امپورٹ اور ایکسپورٹ وغیرہ۔ یہ وہ وقت آ چکا ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمے رہنا ہاتھ میں چنگاری رکھنے کی طرح ہوگا۔ یورپین یونین نے ریلیف کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی ابھی تک حکومت افغانستان کو نہیں ملا۔ وہ افغانستان سے کاروبار کی بجائے امداد کے نام پر بھیک دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے کسی NGOs کے ذریعے، جس سے لوگوں پر احسان جتایا جائے اور امداد کے بہانے مغربی تہذیب کا کوئی نہ کوئی کیپسول کھلایا جائے۔
اسلامی امارت افغانستان کے لیے تنگ آمد بجنگ آمد والی صورتحال ہے، یعنی کسی کو دیوار سے اس طرح لگا دیا جائے کہ اس کے لیے لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ آفاقی جنگ ہے۔ یہ جنگ افغانستان کے سرحد میں محدود ہو کر وطنیت اور قومیت کی بنیاد پر نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ مدینہ کے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور شیخین اور پورے دور خلفائے راشدین میں متواتر جنگیں اور اس کی سرحدوں کی وسعتیں، مال غنیمت، ظالموں اور مفسد قوموں اور ممالک کے اراضی اور دولت پر تسلط، مظلوم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی فوجی مدد، اس دور کی حکمت عملی کا طالبان کو گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے دور اول کا ہی شہادت اور جہاد کا راستہ اپنایا ہے تو انہی سے جہاں بینی اور جہاں بانی کا گر بھی سیکھنا ہوگا۔ اور آخری بات جو ایک سوال ہے کہ جن ممالک نے افغانستان کا معاشی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اگر اللہ ان کا اکنامک بائیکاٹ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کم از کم پڑوس کے ملک پاکستان کے عوام پر بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مجبور کر کے پاکستان کو اس کلب سے نکالے۔ سپیڅلی امارات 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 امارات، سپیڅلی امارات زموږ ښکلی امارات، سپیڅلی امارات زموږ ښکلی امارات، مدام دې وي غښتلی امارات، مدام دې وي غښتلی امارات، مستې لښکرې لري سپینې خنجرې لري، مستې لښکرې لري سپینې خنجرې لري، پاک الهي شرعي نظام راولي، ښکلی قانون دې پاک اسلام راولي۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد